مخاطب کر کے فرمایا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تمہارے گھر میں جو لڑکے یا جو لڑکیاں جن کی ابھی شادی نہیں ہے ان کا نکاح کرا دو، اور اسی طرح سے جو تمہارے نیک بخت غلام ہیں اور نیک بخت لوڈیاں ہیں ان کا بھی نکاح کرا دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ بتایا ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر وہ فقیر ہوں گے، محتاج ہوں گے، غریب ہوں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بہانہ آج کل بناتے ہیں اور یہ عذر ڈھونڈتے ہیں کہ ابھی تو نوکری نہیں لگی ہے، ابھی بیٹا کما نہیں رہا ہے، ابھی گھر کا شادی کر دیں گے تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل اس میں بتا دیا ہے، یعنی نکاح کا ایک بڑا فائدہ جو اس میں بتایا ہے کہ اگر وہ فقیر ہوں گے دونوں لڑکے اور لڑکی، اور اگر وہ غریب ہوں گے، محتاج ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ انہیں مالدار بنا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو وسعت والا اور رحمت والا اور جاننے والا ہے۔ تو میرے دوستو، نکاح جب بھی آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں یا جس کے بھی گھر میں لڑکے یا لڑکی ایسے ہیں جو نکاح کے قابل ہو جائیں تو ہمیں فوراً ان کا نکاح کرنا چاہیے اور بہانے نہیں تلاش کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ نوجوانوں کی جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھے اسے فوراً نکاح کر لینا چاہیے۔ تو میرے دوستو، یہ بہت ہی مبارک رشتہ ہے، بہت ہی مبارک عقد ہے جو دو خاندانوں کو جوڑتا ہے، دو گھروں کو جوڑتا ہے، دو گاؤں اور دو بستی اور دو محلے والوں کو جوڑتا ہے۔ اور اس کی بڑی فضیلت جو ہے قرآن میں بھی، حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور اس کے بہت سارے فوائد اور بہت سارے ثمرات اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن چونکہ اس مجلس میں یہ ساری باتیں بیان کی جائیں اگر تو لمبا وقت چاہیے، اور اس موقع پر صرف خطبہ مسنونہ پڑھنا اور لڑکی کے والد کی اجازت سے، یہ تو لڑکی کے والد کا کام ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں مولانا صاحب ہی نکاح کے ذمہ دار ہیں یا قاضی صاحب جو ہیں وہی نکاح کے ذمہ دار ہیں۔ نہیں، لڑکی کے جو والد ہے وہی ذمہ دار ہے۔ وہ جب اجازت دے گا، جس وجہ سے میں نے اجازت دی، انہوں نے مجھے اجازت دی، تو میں ان کی طرف سے سمجھیے ایک قائم مقام یا نائب کے حیثیت سے میں یہ نکاح پڑھا رہا ہوں۔ لڑکی کے والد لڑکے سے کہتے ہیں کہ میں اپنی لڑکی کی شادی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ مہر متعین ہے، اور لڑکا کہتے کہ قبول ہے، تو یہ ہو گیا نکاح۔ کوئی اس طرح کے مطلب تقریر کی یا درس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس موقع اس مجلس کو دیکھ کر کے یا لوگوں کی موجودگی کو دیکھ کر کے کوئی نصیحتی باتیں پیش کر دی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حق بات کہنے، سننے سے رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خاندانوں کے درمیان، بچوں کے درمیان متعین کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس کے بعد جو ہے ایجاب و قبول کا مرحلہ ہے، ان کی اجازت۔ گواہ کون ہے؟ گواہ کون رہیں گے؟ آپ رہیں گے اور ایک ان کی طرف سے نے کہا آپ رہیں گے؟ جناب محمد طارق بن ابرار احمد ساکن ملگہیہ بڑھنی سدھارتھ نگر، آپ کی اپنے نکاح میں آفرین بنت عبدالمتین ساکنہ اورہواں مہاراج گنج نیپال کو دیا جا رہا ہے۔ مہر جو متعین ہے وہ 50 گرام 770 ملی گرام سونا اور 127 گرام چاندی، جس کی مجموعی قیمت آج پریزنٹ ٹائم پر یا آج کے موجودہ وقت میں 5,07,077 روپے ہے۔ کیا آپ کو قبول ہیں؟ جناب محمد طارق بن ابرار احمد ساکن ملگہیہ بڑھنی سدھارتھ نگر یو پی، آپ کی عقد نکاح میں آفرین بنت عبدالمتین ساکنہ اورہواں مہاراج گنج نیپال کو دیا جا رہا ہے، جس میں مہر متعین ہے 50 گرام 770 ملی گرام سونا، 127 گرام چاندی، جس کی مجموعی قیمت پریزنٹ ٹائم پر 5,07,077 روپے ہے۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ جناب محمد طارق بن ابرار احمد ساکن ملگہیہ بڑھنی سدھارتھ نگر یو پی، آپ کے عقد نکاح میں آفرین بنت عبدالمتین ساکنہ اورہواں مہاراج گنج نیپال کو دیا جا رہا ہے، جس میں مہر
चेन है, 50 ग्राम 770 मिलीग्राम सोना, 127 ग्राम चांदी, जिसकी मजमूई कीमत है 5,07,077 रुपये। क्या आपको कबूल है? बारकल्लाहु लहुम व बारक